اچھا، اور ایک مناسبت ہے، یہ میرے نزدیک 12واں مناسبت ہے، حالت ہے، اس میں علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا دعائیں جو قبول کرتے ہیں نا، وہ جتنے انسان کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کے ساتھ جتنے اس کا تعلق ہوگا، جتنے وہ دل سے دعا کرے گا، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، وہ شدید بیمار ہو گیا، یا اس کے کوئی عزیز بیمار ہو گیا، حقیقت میں اس کا دل ٹوٹ گیا، پریشان ہو گیا، یا کوئی اس طرح کے حالات کے اندر وہ پھنس گیا کہ وہ ظاہری کوئی اسباب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس وقت ایک انسان انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پر یقین آتا ہے، اس حالت میں ظاہری میں کوئی سبب اس کو نظر نہیں آتا، انتہائی مشکل حالات کے اندر موجود، اس موقع پہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ کے اوپر یقین پڑ جاتا ہے، اس موقع پہ اگر کوئی دعا کرے گا نا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرواتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ جو پہلے بھی بیان ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی دعائیں نقل کی، ان کے حالات بیان فرمایا۔ ان میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بہت ہی ایک مشکل حالت کے اندر انہوں نے جو دعا کی، وہ دعا نقل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وَذَرْنُونِ، ذُنُّون، وہ مچھلی والا نبی، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیجئے، ان کا بھی تذکرہ سن لیجئے۔ فرمایا کہ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ ایک غصے کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے نکل گئے تھے، چلے گئے تھے قوم سے، وہ آگے نکل گئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تمام انبیاء کرام انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے۔ ان تمام نبیوں کی یہی حالت، وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ دعوت پیش کرتے تھے، لیکن قوم جب آخری حالت میں جب قوم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ناامیدی ہو گئی، وہ کسی طرح وہ بات نہیں مان رہے تھے، پھر حضرت یونس کو اندیشہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب پہ آنے والا ہے، اب اس پتلی لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اس آخری حالت میں ایک غصے میں آ کر اپنے قوم کے اوپر غصے میں آ کر وہ قوم سے جدا ہو گئے۔ اب تمہارے پاس عذاب آئے گا، میں نکل جاتا ہوں تم سے، تمہارے یہاں میں، تمہاری آبادی میں، تمہارے علاقے میں نہیں رہوں، یہ کہہ کے نکل گئے۔ اب وہاں یہ آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، وہ غصے میں آ کر بتقاضۂ بشر انسان ہے، تمام نبی انسان ہوتے ہیں، وہ اپنے غصے میں آ کر ان کی جو انتہائی نافرمانی، ان کے جو کفر اور ان کا انحراف کو دیکھ کر وہ غصے میں چلے گئے۔ ایسا ہوا کشتی میں وہ چلے گئے، سفر کر رہے تھے، پھر وہ کشتی جو ہے نا آگے چل نہیں رہی تھی، وہاں طوفان آ گیا، اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے خود پیش کیا، میں گناہگار ہوں، میں اللہ کا حکم کے بغیر میں آیا ہوں، مجھے پھینک میں وہ سمندر میں پھینکا، اور وہ سمندر کے تہ میں چلے گئے، وہاں مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنایا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ واقعہ ہے۔ اب کس طرح کے حالات میں وہ چلے گئے ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صورت کو، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ ذرنونی، وہ مچھلی والا جو نبی ہے، اس کے واقعہ کو ذرا سن لیجئے، اس کو ذرا غور کیجئے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس ذہب مغاضباً، کہ جب وہ غصے کی حالت میں وہ نکل گئے تھے، اس ذہب مغاضباً، وہ غصے کی حالت میں نکل گئے تھے، اور غصے کی حالت میں نکل کر آگے چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ پہنچ گیا۔ فنادى في الظلمات، اب مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں وہ چلے گئے۔ ایک تو ہے نا رات کا اندھیرا تھا، پھر اس کے ساتھ سمندر کتنے ہیں بول کے وہ اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ اندھیرا ہے، اندھیروں کے اندر اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شعور کو رکھا، اس کے احساس کو رکھا، پھر وہاں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ تو جو ہے نا اس موقع کے اوپر اللہ سے مانگو، اللہ کے ذکر کرو۔ اب وہاں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وہاں اس مشکل موقع پر انسان کے موت کے جب حالت جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی مشکل تو کوئی نہیں ہوتا ہی نہیں، تو اس موقع پر انہوں نے فنادى في الظلمات، ان اندھیروں میں انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی انہوں نے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ انہوں نے دعا کی۔ تو انہوں نے یہ فنادى في الظلمات وأذن في القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
آن کے علاوہ کوئی معبود ہے بات نہیں. آپ ہی پاکزاد ہے, آپ ہی پاکزاد ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے, مجھ سے گناہ ہوا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دو دعا ہے نا, اس دعا کے بارے میں علماء نے یا حدیث میں آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دعا کسی بھی مشکل موقع پر پڑھ لے تو وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. ایک نبی نے اپنے مشکل موقع پر پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اسی طرح